ریما کی ڈائٹ پلان ہیلدی کھاتی ہیں؟ میں ہیلدی کھاتی ہوں، مگر جب میں کسی دعوت میں جاؤں اور مجھے ہو کہ لوگوں نے اتنے پیار سے اتنے اہتمام سے سب کچھ بنایا تو میں وہ بھی کھاتی ہوں۔ سیاستدان بھی ٹی وی پر آتے ہیں اور شوبز ستاروں کی وجہ سے ٹیلی ویژن کا نظام چلتا ہے۔ ٹی وی اداکارائیں جہاں شوبز کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں، وہیں سیاستدانوں کے ساتھ دوستیوں کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ان سیاستدانوں اور اداکاراؤں کی دوستیوں کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ پل پل جھوم جھوم کے گاؤں، دل میں پیار ہے تیرا، میں تیری تو میرا۔ نمبر 1، نواز شریف۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں اور 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے، ایک دفعہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نواز شریف جہاں شکل و صورت سے بالکل شریف اور معصوم نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ رنگین مزاج کے مالک ہیں۔ نواز شریف حقیقی زندگی میں حسن پرست ہیں اور نسوانی حسن کے دائی ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی میں پاکستان کی صف اول کی گلوکارہ طاہرہ سید سے محبت کی، جس کے بارے میں اخباروں میں خبریں لگیں۔ نواز شریف طاہرہ سید کے عشق میں پاگل تھے۔ 80 کی دہائی میں نواز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تب وہ طاہرہ سید پر فدا ہو گئے۔ ان کو گاتے سننے کے بہانے سرکاری محفلوں میں بلانے لگے، جس کے بعد ان کی قربت بڑھنے لگی۔ انہوں نے پی سی بھوربن میں ان کو تحائف بھی دیے۔ نواز شریف نے کلمہ چوک لاہور میں طاہرہ سید کے ہاتھ کے ساتھ مشابہت رکھنے والا اسٹیچو بھی لگوایا تھا۔ مورخین کہتے ہیں طاہرہ سید اور نعیم بخاری کی طلاق بھی نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نواز شریف طاہرہ سید کو طلاق دلوا کر ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات کلثوم نواز کو پتہ چلی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کے بعد نواز شریف کے اپنے گھر میں لڑائی پڑ گئی۔ بعد میں نواز شریف نے طاہرہ سید سے علیحدگی اختیار کی۔ اس سارے معاملے میں نواز شریف نے تو اپنا گھر بچا لیا، مگر طاہرہ سید اپنا گھر نہ بچا سکیں۔ نمبر 2، آصف علی زرداری۔ سابق صدر پاکستان اپنی یاری کی وجہ سے مشہور ہیں، اس کے علاوہ اپنے رنگین مزاج کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی سپر ماڈل ایان علی کے ساتھ دوستی کی اور اس کو نبھایا بھی۔ ایان علی آصف علی زرداری کے لیے منی لانڈرنگ کیا کرتی تھیں۔ جب ایان علی کو منی لانڈرنگ کرتے وقت گرفتار کیا گیا تو آصف علی زرداری نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے اور یاروں کے یار ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ایان علی کو جیل سے باہر نکالا۔ ان کے کیس ختم کروانے کے علاوہ انہوں نے ایان علی کو بیرون ملک بھجوایا۔ جس طرح ایان علی کے کیس ختم ہوئے اور وہ بیرون ملک گئی تھیں، اس سے یہ بات مزید پختہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ تھا۔ ایان علی اور آصف زرداری کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے لیے ہوٹل اور ایئر ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے بک ہوتے تھے۔ ایان علی نے بھی ان کی محبت کو ڈھکے چھپے الفاظ میں قبول کیا تھا۔ شیخ رشید پاکستانی سیاست میں پلے بوائے ہیں۔ ان کے عشق کی داستانیں بہت طویل ہیں۔ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی تمام ہیروئنز کے ساتھ معاشقے کیے۔ اگر ان کے پہلے عشق کی بات کریں تو وہ اداکارہ ریما خان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ریما خان سے محبت کی، جس کے بعد ریما نے شیخ رشید کی شامیں رنگین بنانا شروع کی۔ شیخ رشید اور ریما خان کے عشق کا معاملہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ اخباروں میں بھی ان کے عشق کے چرچے رہتے تھے۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کی داستان زبان زد عام تھی۔ ناظرین، جب ان دونوں کا معاشقہ شروع ہوا تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید شیخ رشید ریما سے شادی کر لیں، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور ریما شادی کر کے امریکہ چلی گئیں۔ شیخ رشید نئے صاحبان کی تلاش میں جٹ گئے۔ ریما خان سے محبت کے بعد شیخ رشید نے اسٹیج اداکارہ صوبیہ خان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ شیخ رشید کی ایک خوبی تھی کہ وہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے تھے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، اس میں شیخ رشید کی ایک وزارت پکی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ فلمی دنیا کے لوگوں کا میل جول رہتا۔ ریما کے بعد صوبیہ خان نے شیخ رشید کی راتیں رنگین کی۔ ان کے متعلق بھی میڈیا پر خبریں چلتی رہتی تھی کہ اسٹیج اداکارہ صوبیہ خان نے شیخ رشید کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ صوبیہ خان کے بعد شیخ رشید کی زندگی میں حریم شاہ کی انٹری ہوئی تو انہوں نے شیخ رشید کے ساتھ اپنے معاشقے کو عام رکھا اور سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ آڈیوز اور ویڈیوز بھی لیک کی۔ اس کے علاوہ شیخ رشید اور حریم شاہ کی بے باکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ نے تابش ہاشمی کے شو میں شیخ رشید کو کال ملا دی، جس کو شیخ رشید نے وزارت داخلہ کے عہدے پر ہوتے ہوئے اٹھایا اور حریم شاہ کو کہا کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس بات سے شیخ رشید اور حریم شاہ کی قربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید نے وزیر اعظم پاکستان کے بعد دوسری اہم وزارت پر ہوتے ہوئے بھی حریم شاہ کی پہلی کال کو اٹھایا اور کہا کہ بعد میں بات ہوگی۔ شیخ رشید کے سیاسی کردار کی بات کریں تو وہ پاکستانی سیاست میں پلے بوائے ہیں۔ انہوں نے سیاست اور نجی زندگی ایک جیسی گزاری۔ وہ سیاست میں بھی کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، اس طرح نجی زندگی میں بھی وہ کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے پوری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ نمبر 4، حیدر خان ہوتی اور گلپنرا۔ کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ اور اے این پی کے سینئر رہنما امیر حیدر خان ہوتی جو اپنے مخصوص طرز سیاست کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ حیدر ہوتی جہاں اپنے
बयानात और खबरों की वजह से सियासत में रहते हैं, वहीं उनके साथ शोबिस का नाम भी जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो खबरों में हैं। हैदर होती का नाम पश्तो गुलकारा गुलपंद्रा के नाम से जोड़ा जाता है। जब गुलपंद्रा कोक स्टूडियो के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हुई तो हैदर होती उनके इश्क में गिरफ्तार हुए और कई सालों तक उनकी जुल्फों के असीर रहे। नंबर 5, शाहिद खाकान अब्बासी और रेशम। शाहिद खाकान अब्बासी के नाम से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। वो मीडिया में अपने बयानात और तर्ज सियासत की वजह से छाए हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वालिद की वफात के बाद सियासत में आए और 30 साल की उम्र में MNA मुंतखब हुए, जिसके बाद अभी तक वो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सियासत के अलावा अपनी एयरलाइन एयर ब्लू की वजह से भी मशहूर हैं। जब उन्होंने पार्लिमानी सियासत में कदम रखा तो उन दिनों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रेशम का राज था। वो अपनी फिल्मों की बदौलत मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी रहती थी। शाहिद खाकान खूबरू नौजवान थे, ऊपर से मालदार थे, तो अदाकारा रेशम का उन पे फिदा होना बनता था। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी PIA के चेयरमैन थे और वो बरतानिया में अदाकारा रेशम के साथ अक्सर मुलाकातें करते नजर आए। जब रेशम बरतानिया थी तो मीडिया को भी मालूम होता, ताहम उन्होंने इस दौरे को फैमिली टूर का नाम दिया, लेकिन असल में ये दौरा शाहिद खाकान के लिए था। उन्होंने इकट्ठे लंदन में खूब सैर सपाटे किए। शाहिद खाकान इस दौरे के बाद रेशम को ब्रांड न्यू गाड़ी भी खरीद कर देते रहे। रेशम और शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बत भी बगैर किसी रिश्ते के खत्म हुई। रेशम को इस मोहब्बत का दुख था या कुछ और, वो अभी तक अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 6, शहबाज शरीफ और गरीदा फारूकी। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपनी शादियों और दिल फेंक होने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने मुस्तफा खर की साबिका अहलिया तहमीना दुरानी से शादी की, जिसके बाद तहमीना दुरानी ने मुस्तफा खर के और अपने निजी मामलात को किताब माई फ्यूडल लॉर्ड में बयान किया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने तहमीना दुरानी से ये किताब लिखवाई। अब शहबाज शरीफ जब वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर हैं तो उनका नाम पाकिस्तान की खूबरू एंकर गरीदा फारूकी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके बारे में मुतजाद इतलात हैं कि शहबाज शरीफ और गरीदा फारूकी ने खुफिया शादी कर रखी है। इस शादी के बारे में शहबाज शरीफ या गरीदा फारूकी ने अभी तक तरदीद की ना तस्दीक, बल्कि अभी तक ये मुअम्मा है कि शहबाज शरीफ ने गरीदा फारूकी से शादी की या नहीं। अगर इन सियासतदानों के अलावा बात करें तो तलाल चौधरी तंजीम साजी के मामलात पर अपनी ही जमात की MNA के भाइयों से मार खा चुके। इसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की भी वीडियोज आ चुकी जिसमें वो किसी खातून से बोसो के नार में मसरूफ थे। इनके अलावा भी बहुत से सियासतदानों के बारे में खबरें आती रहती हैं, लेकिन ये वो सियासतदान हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं सबूत मौजूद हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बेतहाशा काम किया तो मुझे मिला। कुछ ऐसे भी जूनियर आर्टिस्ट हैं मेरा ख्याल जिन्होंने 1-2 फिल्में की और उनको अवार्ड मिला।